أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے پہنچی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم ڈرو اور تم پر رحم کیا جائے؟ یہ سورہ اعراف کی 63 نمبر کی آیت ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی رائج ہو گئی تھی، اور ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ کے سوا اور بھی حاجت روا ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پرستش کرنا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی۔ قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ اس کی اصل وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذکر من ربکم علی رجل منکم، یہ شروع سے ہوتا آیا۔ ساری کفار قوموں نے یہی اپنے نبیوں سے کہا، نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا کہ تمہیں کیا اس بات پر تعجب ہوا؟ نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ڈرانے والا تم ہی میں سے، تمہاری قوم میں سے، تمہاری نسل میں سے، تمہاری جنس میں سے آ گیا، یعنی انسانوں میں سے کوئی ایک انسان تمہاری یاد دہانی کرانے کے لیے آیا تو تم کو اس بات پر تعجب ہو اور تم بات ماننے سے انکار کر رہے ہو، جبکہ تعجب کی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ جو چاہیں کرے، اور ان کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، اور انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انسانوں کا بھیجا جانا انتہائی ضروری تھا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کس کو رسول بنانا ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور اس میں حکمت اور مشیت یہی تھی کہ انسانوں کی ہدایت انسان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور اطاعت کرنا اور احکامات کی مخالفت سے بچنا اور بشری تقاضوں اور خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی احکام الہیہ کی اطاعت کر کے دکھلانا، یہ رسولوں کا کام تھا۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر بھیجا کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو ان کو دیکھ کر عمل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ ایک نمونہ ہوتے ہیں، ماڈل ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ تو یہ ماڈل سوائے انسان کی اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس سارے بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بجائے کوئی فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیج دیتے تو فرشتہ آ کر اگر یہ کام کر کے بتلاتا تو لوگ یہ کہتے کہ فرشتہ تو اس کو تو نہ خواہش ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکان ہے، ہم اس کی تخلیق کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ انہی کے ہم جنس میں سے انسان ہوتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہے، تو اس کے پاس بھی وہ سارے بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں جو دیگر انسانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب وہ احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے اور وہ سارے تقاضوں کے باوجود بھی، تو لوگوں کے پاس کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور عذر باقی نہیں بچتا۔ اب یہ کہنے کے لیے کہ ہماری ہدایت کے لیے صحیح آدمی کو نہیں بھیجا گیا، صحیح ہستی کو نہیں بھیجا گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شک و شبے کو واضح فرمایا کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا فرمایا، یعنی کہہ دیجیے ان سے کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان کے ساتھ رہتے، بستے، چلتے پھرتے ہوتے تو یقیناً ہم فرشتے ہی کو ان کے لیے رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمین پر فرشتے چلتے پھرتے نہیں ہیں بلکہ انسان چلتے پھرتے ہیں، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے انسان ہی کو اس کا رہبر اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھلا دے۔ اس میں جو شک و شبہ وہ لوگ کر رہے تھے، تو یہ شک و شبہ شروع سے چلا رہا ہے کہ کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا،
یہ شروع سے جو ہے امتوں کے پاس یہ بات رہی ہے، ان کو شک رہا ہے کہ کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اتنی تصریحات پیش کر دی ہے اور اس کو واضح فرما دیا کہ انسانوں کے لیے انسان ہی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے اور شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اس کے باوجود انہیں کیسی افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان بھی آج یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ماننے کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہماری ہم جنس کی برتری کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا، جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کی برتری کو قبول کرنا نہیں چاہتا، بلکہ کوئی دوسری مخلوق دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے کہلوا دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ کر سورہ کہف 16ویں پارے میں کہ کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے کہ میں بھی انسان ہوں تمہاری ہی طرح، اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے، صرف تمہاری جیسا نہیں بلکہ میرے پاس وہ بشری تقاضے موجود ہیں جیسے تمہارے پاس بشری تقاضے موجود ہیں، لیکن میرے میں اور تم میں امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں کی جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں بتاتا ہوں الکون الہ واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں یہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی یہ اس کو واضح کیا، لیکن اس کے باوجود قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے نوری مخلوق قرار دیں، یعنی خاکی مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نوری مخلوق اعلیٰ مخلوق ہوتی ہے، جبکہ مستند یہ بات ہے کہ خاکی مخلوق اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق کو مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتے جو ہے سجدہ کیے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ خاکی ہی تھے، تو خاکی مخلوق کا یہ مرتبہ ہے۔ تو یہ لوگ جو نوری مخلوق کہلوانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، یہ خود سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو مسجود ملائکہ یا دیگر یعنی مخلوقات کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یعنی جو خاکی مخلوق ہے انہی کے لیے جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا ان کو۔ تو اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم انسانوں ہی کو جو ہے رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اس کے باوجود بھی قوم نے نہیں مانا، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا تمہاری ہی قوم سے آیا ہے، لہٰذا تاکہ تم ڈرو وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اگر تم ڈرو گے اور اس کی بات مان لو گے اور اس پر عمل کرو گے تو پھر تم پر رحم کیا جائے گا، اس وجہ سے تمہارے پاس انسان کو بھیجا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھی ان کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یعنی اتنی نصیحت کی حضرت نوح علیہ السلام نے، ایک لمبے عرصے تک ایک طویل عمر پائی تھی انہوں نے، اس کے باوجود ان کی خیر خواہی اور نصیحت کو قوم نے نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کیے رہے، اندھے بننے کا جو ہے مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی عذاب کو بھیجا، یعنی ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ایک کشتی میں ان کو سوار کرا دیا گیا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اب تمہارے اوپر جتنے لوگ ایمان لانا تھے لا چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا تم ان کی طرف سے جو ہے زیادہ پر امید مت ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کاموں پر تم کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب حکم دیا گیا کہ ایک کشتی تیار کرو ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہماری وحی کے ذریعے سے ہم تمہیں بتلائیں گے کہ وہ کشتی سازی کیسی ہونی چاہیے، اور پھر جو ظالم ہوں گے یعنی
جنہوں نے تمہاری بات کو نہیں مانا، تمہاری تکذیب کی، ان کے تعلق سے تم ہم سے بات نہیں کرنا، ان کی سفارش نہیں کرنا، یہ کہہ دیا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب کو بھیجنے کا تذکرہ کیا کہ وہ نبی کو جھٹلائے اور مسلسل جھٹلاتے رہے۔ 3 پشتیں آ کر چلی گئی ان کے سامنے، 950 برس تک وہ تبلیغ کرتے رہے، ایک کے بعد دیگرے آتے اور جاتے گئے، اور جاتے جاتے وہ اپنی نسلوں کو بتا کر جاتے تھے کہ اس کے اوپر ایمان نہیں لانا، اس کی بات نہیں ماننا۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے رسول کی توہین کی اور ان کی تکذیب کی، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کی تفصیل سورہ ہود میں آئی ہے، اور سورہ نوح میں بھی جو ہے تفصیل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا ہے مقصود کہ اتنے لمبے عرصے تک بھی جو ہے جب انہوں نے تبلیغ کی 950 برس تک، تو ان کے اوپر ہاتھ پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ حضرت ابن کثیر نے فرمایا کہ صرف 80 لوگ 950 برس کی محنت کے بعد ایمان لائے ہیں۔ اس میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کی جو اولادیں تھیں، 3 بیٹے حام، سام اور یافث، انہی کی نسل سے دنیا چلی بعد میں۔ سارے کے سارے جتنے بھی تھے روئے زمین پر سب کو غرق کر دیا گیا، اور کشتی میں جو سوار ان کی اولادوں میں سے 3 اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کو آباد کیا۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کو جب قوت اور طاقت دے دی گئی تھی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکمل طاقت اور قوت ان کو مل گئی تھی، یعنی ہر قسم کی دولت اور کے نشے میں جو ہے سرشار تھے وہ، اور ان کو کثرت حاصل ہو گئی تھی، اس کے باوجود جو ہے بات نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہوتا ہے کہ ڈھیل پر ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کو موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ اصلاح نہیں کیے، تو اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا اور سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ اس میں جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی جو ہے تائید اور حمایت اور نصرت بڑے عجیب و غریب انداز میں کرتے ہیں، اور جو ان کی تکذیب کرتا ہے وہ جو ہے اپنے اوپر عذاب کو مول لیتا ہے، عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ اور ہلاک کر کے رکھ دیا۔ آج ہم کو بھی جو ہے اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا تھا اور جو احکامات ہم کو دیے تھے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا صرف دعوے کر رہے ہیں زبانی طور پر؟ آج اکثریت امت کی دعووں میں لگی ہوئی ہے، زبانی جمع خرچ تو بہت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا تھا اس کو عملی طور پر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاہے عقیدتاً کچھ بھی کہتے ہوں گے ہم، لیکن عملی طور پر مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، نماز کو ادا کرنا نہیں چاہتے، سچ بولنا نہیں چاہتے، حلال کمائی کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری۔ ایسے کئی ایک کام ہیں جس پر ہم توجہ دینا نہیں چاہتے، عملی طور پر جو ہے اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں جکڑ دیتے ہیں، اور وہ کب آئے گا نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس بات سے واقف ہو جانا چاہیے کہ یہ واقعات اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے سناتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سن کر ڈر جائیں۔ یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو جو ہے دل بہلایا جائے، بلکہ یہ واقعات جو پچھلی قوموں کے جو پیش کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کرام ان کے پاس گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد جب انہوں نے جھٹلایا تو ان کا کیسا انجام ہوا، کیسے وہ ہلاک و برباد اور تباہ ہوئے، وہ بتا کر جو ہے موجودہ قوموں کو جو ہے یہ متنبہ کرنا اور خبردار کرنا ہوتا ہے کہ تم ایسے کام مت کرو۔ تم بھی اگر ایسے ہی کام کرو گے، ان کی روش اختیار کرو گے، تو پھر تمہارا حال بھی کم و بیش ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔